بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ معزز سامعین گرامی، امید کرتا ہوں تمام احباب خیرت و عافیت سے ہوں گے۔ تجوید کلاس میں ایک نئے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کے سبق میں ہم نے نون قطنی کے بارے میں پڑھنا ہے۔ نون قطنی چھوٹے نون کو کہتے ہیں جو قرآن مجید کے 2 حروف یا 2 آیات کو آپس میں ملاتی ہے۔ تو آج کے سبق میں نہ تو ہم نے اس بات کو سیکھنا ہے کہ نون قطنی کس کو کہتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اسے وقفاً اور وصلاً پڑھنے کا طریقہ بھی سیکھ لینا ہے۔ تو چلیے 2-4 منٹ آپ کی توجہ چاہیے، سبق کو انتہائی توجہ سے سنیں گے تو انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے آپ کا مسئلہ نون قطنی کو پڑھنے کا حل ہو جائے گا۔ نون قطنی کا قاعدہ یہ ہے کہ تنوین کے بعد، تنوین کہتے ہیں 2 زبر 2 زیر یا پھر 2 پیش کو، تنوین کے بعد اگر حمزۃ الوصل آ جائے اور حمزہ وصل کے بعد ساکن یا مشدد حرف ہو، حمزۃ الوصل آ جائے تنوین کے بعد اور اس کے بعد اگلا جو حرف ہے وہ یا تو مشدد ہو یا پھر ساکن ہو، تو تنوین 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو کہتے ہیں۔ حمزہ وصل کس کو کہتے ہیں؟ حمزہ وصل اس حمزہ کو کہا جاتا ہے جو ملا کر پڑھنے کی صورت میں ادا کیا جاتا ہے، لیکن اگر آپ نے وقف کر دیا یعنی 2 لفظوں میں سے پہلے لفظ پر یا 2 آیات میں سے پہلی آیت کے آخر میں آپ نے وقف کر دیا تو اس صورت میں حمزہ وصل گر جائے گا، اس کو نہیں پڑھا جائے گا۔ تو ایسی حمزہ کو جو وقفاً نہ ادا کی جائے اسے حمزہ وصل کہا جاتا ہے۔ تو تنوین کے بعد اگر حمزۃ الوصل آ جائے اور حمزہ وصل کے بعد ساکن یا مشدد حرف ہو تو تنوین کو ایک چھوٹے نون سے بدل کر پڑھتے ہیں۔ تنوین کو ہم نے ایک چھوٹے نون سے بدل کر پڑھنا ہوتا ہے۔ اس چھوٹے نون کو جس کو ہم تنوین کے عوض لے کر آئے ہیں اسے نون قطنی کہا جاتا ہے۔ اب نون قطنی یہ 2 لفظوں کے درمیان میں لکھا ہوتا ہے، اسے اگلے حرف کے ساتھ ملا کر پڑھا جاتا ہے، لیکن اگر پہلا لفظ ساتھ نہ ملائیں تو چھوٹا نون بھی نہیں پڑھا جائے گا۔ اب چلتے ہیں اور امثلہ سے ذرا اس بات کو مزید واضح کرنے کی اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیں، ہم نے آپ کو ایک ضابطہ اور قانون بتایا کہ تنوین کے بعد اگر حمزۃ الوصل آ جائے تو آپ پہلی مثال دیکھیں، یہاں تنوین ہے عادن، یہ لفظ تھا عادن، یہ 2 لفظ ہیں اور ان کے درمیان میں آپ کو نون قطنی لکھا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو یہ جو نون قطنی آیا ہے یہ تنوین کے عوض آیا ہے۔ تو تنوین کے بعد آگے کیا تھا؟ حمزہ وصل آ گیا، تو حمزہ وصل کے بعد آگے ہے ساکن حرف، یہ لام ساکن ہے۔ تو اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ تنوین کو ایک چھوٹے نون سے بدل دینا ہے۔ تو عادن کی جو 2 زبر کی تنوین تھی اس کو ہم نے اس کی 1 زبر کے عوض یہاں پر نون لے آئے ہیں اور نون سے اس کو بدل دیا۔ اب ہم اسے پڑھ رہے ہیں عادن الاولی، کیونکہ یہاں پر ساری جو شرائط تھی وہ مکمل ہو گئی ہیں کہ تنوین کے بعد حمزہ وصل ہو اور اس کے بعد آگے جو لیٹر ہے، آگے جو حرف ہے وہ ساکن ہو۔ تو تینوں شرطیں پوری ہوئی تو ہم نے تنوین کو نون سے بدل دیا اور نون سے بدل کر ہم اسے پڑھ رہے ہیں عادن الاولی، عادن الاولی، عین الف زبر ع، دال زبر دا، عاد نون لام زیر نیل، عادن حمزہ واو پیش او، لام کھڑا زبر لا، عادن الاولی، عادن الاولی۔ اسی طرح ایک اور مثال دیکھیے گا، یہ تھی 2 لفظوں کے درمیان میں جب نون قطنی آ جائے، 2 آیات کے درمیان میں نون قطنی آ جائے تو اس کی کیا مثال ہے؟ دیکھیے گا، لمزتن الذی، سورہ لمزہ قرآن مجید 30ویں سپارے کے اندر ہے۔ یہاں پر لمزہ آیت مکمل ہو رہی ہے، اس کا سائن موجود ہے اور یہاں آیت کے مکمل ہونے پر چھوٹا سا نون آپ کو دکھائی دے رہا ہے، اس نون کو نون قطنی کہتے ہیں۔ یہ کیوں آیا ہے یہاں پر؟ میں نے آپ کو کہا تھا کہ جب تنوین کے بعد، تو یہاں گول تا کے نیچے تنوین تھی لمزتن، یہاں تنوین تھا اور اس کے بعد اگلا لیٹر ہے حمزہ وصل۔ حمزہ وصل کیا تھا؟ وہ حمزہ جو اگر ملا کر پڑھیں تو پڑھا جائے اور اگر وقف کر دیں تو وقف کی صورت میں وہ گر جائے۔ تو یہ الذی کے شروع میں جو حمزہ ہے یہ حمزہ وصل ہے۔
تو حمزہ وصل آ گیا، تنوین کے بعد حمزہ وصل آ گیا، اور تیسری شرط یہ تھی کہ حمزہ وصل کے بعد جو اگلا حرف ہے وہ یا ساکن ہو یا پھر مشدد ہو۔ تو پہلی مثال میں لام ساکن تھا، دوسری مثال میں لام مشدد ہے۔ تو اس صورت میں ہم نے تنوین کو جو لمزہ کے آخر میں تا کے نیچے جو تنوین تھی، اس تنوین کو ہم نے ایک چھوٹے نون سے تبدیل کر دیا۔ اب ہم اسے پڑھ رہے ہیں ملا کر پڑھنے کی صورت میں، ملا کر ہم اسے پڑھیں گے لمزتن الذی۔ اگر آپ یہاں وقف کر دیتے ہیں تو آپ اسے پڑھیں گے لمزہ، یہاں پھر آپ قانون اپلائی کریں گے ابدال کا، کیونکہ گول تا کو آپ نے ہا سے چینج کر دیا تو یہ ابدال کا قانون ہو جائے گا لمزہ، تو گول تا ہا سے چینج ہو جائے گی۔ لیکن اگر آپ ملا کر پڑھتے ہیں تو اب ہم اسے اس طرح سے نہیں پڑھیں گے لمزۃ الذی، نہیں، بلکہ ہم یہاں پر اب ہم اس صورت میں یہاں پر نون قطنی کو لے آئیں گے، تنوین کو ختم کریں گے اور اس کے عوض نون قطنی آ جائے گا، اور اسے پڑھا جائے گا لمزتن الذی۔ اسی طرح اگلی مثال میں دیکھیں فخورن الذی، قدیرن الذی۔ ان تمام مثالوں میں آپ کو دو آیات کے درمیان میں نون قطنی لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، اور یہ لکھا ہوا کس طرح سے ہوتا ہے یہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے، اور اسے پڑھا کس طرح سے جا رہا ہے اور پڑھنے کے اندر وجوہات کیا بن رہی ہیں وہ تمام بھی آپ کو سمجھ میں آ رہی ہوں گی۔ اب ایک مثال اور دیکھیں کہ جہاں دو لفظوں کے درمیان میں آپ کو نون قطنی لکھا ہوا نظر آئے گا۔ یہاں دیکھیں نوح ابنہ، لفظ ہے نوح اور ابنہ، دو لفظ ہیں، تو دو لفظوں کے درمیان میں نون قطنی آ گیا۔ کیوں؟ کس ضابطے کی وجہ سے کہ تنوین کے بعد تو نوحن لفظ تھا، نوحن ہا کے اوپر ایک پیش نہیں بلکہ دو پیش تھی، نوحن۔ اب ہم نے کیا کیا کہ شرائط دیکھی، تنوین کے بعد آگے حمزۃ الوصل آ گیا، ابنہ کے شروع میں حمزۃ الوصل ہے تو دوسری شرط پائی گئی، اور تیسری شرط یہ تھی حمزۃ الوصل کے بعد آنے والا حرف یا ساکن ہو یا پھر مشدد ہو، تو تیسری شرط بھی پائی گئی کہ حمزۃ الوصل کے بعد آگے جو با آ رہا ہے وہ بھی ساکن ہے۔ تو تینوں شرائط کی موجودگی میں آپ نے یہاں کیا کرنا ہے، تنوین کو نون قطنی سے تبدیل کر دینا ہے۔ اور اسے کس طرح سے پڑھیں گے، دیکھیں نون واو پیش نو، ہا پیش ہو، نوح، نون با زیر نب، اس طرح سے آپ نے اس کو گرامر کے ساتھ پڑھنا ہے۔ نوح نب، نون زبرنا، نوح نبنا، ہا الٹا پیش ہو، نوح نبنا ہو، نوح نبنا ہو، سٹاپنگ ساؤنڈ میں آپ اسے پڑھیں گے نوح نبنا۔ ان تمام باتوں اور امثلہ سے ہمیں ایک بات سمجھ میں آتی ہے، نون قطنی سے ابتدا نہیں ہو سکتی بلکہ ابتدا آگے حمزہ وصل سے ہوتی ہے۔ اور ایک بات اور ہمیں جو پتہ چلی کہ نون قطنی کے نیچے ہمیشہ زیر آتا ہے، اور یہ صرف وصلاً پڑھا جاتا ہے، وقفاً نہیں پڑھا جاتا۔ یعنی اگر ہم نے اس کو پڑھا، اس آیت مبارکہ کو وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ، یہاں وقف کر دیا اور نیکسٹ آیت کو پڑھا الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ، تو اس صورت میں یہاں نون قطنی نہیں پڑھا جائے گا۔ وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ، تو اس صورت میں نون قطنی ادا کیا جائے گا۔ امید کرتا ہوں آج کا موضوع آپ کو بالکل آسان اور عام فہم انداز میں سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ سبق سے فائدہ ہو تو ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا، خوش رہیے گا۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ایک لائک اور ایک شیئر لازمی کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔